السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم اسٹوری پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے آخرت کی تیاری۔ چلیے اب پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ انہیں انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ جب دوپہر کو کھانے کے لیے گھر واپس آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا، گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے اور کچھ ہم نے بھی چکھ لیے۔ یہ تو ایک معمولی سا واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی اور نوٹوں کی بہت سی گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈالیں اور گھر سے نکل گئے۔ اور انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا۔ جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو، حالانکہ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کروا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہیں کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بیچ دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ اس پوری تحریر نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، جتنا ہو سکے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اپنے لیے کچھ نہ کچھ خود کر کے جائیں، کیونکہ موت تو برحق ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا تو ناظرین، یہ ویڈیو یہیں اختتام ہوتی ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔